پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا ہے. این او سی ہو یا نہ ہو جلسہ تو ہوگا, ہر صورت ہوگا. تو عمران خان صاحب کا بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کے رد عمل میں ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے. جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد زیرو ہو گیا تھا. فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا؟ خان صاحب کی اس بات کے اوپر ایکچولی ہنسوں یا میں روں کہ خان صاحب کی یہ سوچ ہے. سو دس از دا پاور آف ملک ریاض. لوگ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان, ڈٹ کے نہیں, ملک ریاض دے اگے بھی جڑا ہے نا وہ چک گیا سی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں بہت خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, سب کو ایک ایک کر کے ایویلیویٹ کریں گے. ایک تو عمران خان صاحب کا بڑا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کے رد عمل میں ایک اور بیان بھی سامنے آیا ہے. تو اس کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. جنرل فیض کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. میرے خیال میں اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو کل کے لیے پلانڈ ہے اس کا این او سی منسوخ کر دیا گیا ہے. اب یہ ایک بڑی کنفرنٹیشنل قسم کی سچویشن جو ہے وہ بن گئی ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. 2-3 ریزنز ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ جناب جلسہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ بہت فوکس کیا ہوا تھا, پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ فوکس کیا ہوا تھا کہ جی 22 اگست کو جو ہے وہ ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے. سب لوگ جو ہے وہ اس طرح کانسنٹریٹ کریں. اور اسی جلسے سے پہلے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب بھی دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے تھے, پارٹی میں واپس آ گئے تھے, اور بلکہ وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب این او سی ہو یا نہ ہو جلسہ تو ہوگا, ہر صورت ہوگا. اور پچھلے 1-2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو جلسے کی جگہ تھی وہاں پہ بھی بار بار جا رہے تھے, اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جناب اپنا جو سٹیج ہے اس کو موبائل بنا لیجئے. کوئی فکس سٹیج ہم نے نہیں کرنا, موبائل سٹیج بنا لیں تاکہ کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو سکے, کوئی ہمارا سٹیج نہ خراب کیا جا سکے. لیکن تقریباً 4:45 بجے آج جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ جناب این او سی کینسل کر دیا گیا, اور یہ جو کینسلیشن ہے وہ یہ چیف کمشنر کے دفتر کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جناب ایک میٹنگ ہوئی ہے 21 اگست یعنی کہ آج, اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, چیف کمشنر آفس سے لوگ, اسلام آباد کی پولیس سے, آئی ایس آئی, ایم آئی اور آئی بی, تینوں جو خفیہ ایجنسی ہیں, بڑی خفیہ ایجنسی ہیں, ان کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بیٹھ کے ترنول کے حوالے سے اس جلسے کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ آئی ایس آئی, ایم آئی اور آئی بی نے یہ کہا کہ جناب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے, تھریٹ الرٹس وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, تو بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آئی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے ہم کسی قسم کا جو ہے وہ رسک نہیں لے سکتے کہ یہاں پہ یہ نہ ہو کہ یہ جلسہ منعقد کیا جائے اور اگر یہاں پہ دھرنا دے دیا تو ساتھ والے شہر کے اندر جو ہے وہ آلریڈی اس وقت سیریز چل رہی ہے, تو ہم جو ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے, اس لیے جلسہ جو ہے وہ ہم کینسل کر رہے ہیں. تو یہ جناب وجہ ہے کینسلیشن کی. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے ہی اس بات کا اناؤنس کر چکی ہے کہ ارسپیکٹو آپ ہمارا این او سی کینسل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ہم جلسہ کریں گے, ہر صورت کریں گے. انہوں نے کہا بس کافی ہو گیا, اب ہم نے این او سیز کا ویٹ نہیں کرنا. اور یہ شیر افضل مروت نے بات کی ہوئی ہے. اب شیر افضل مروت کی واپسی ہوگی یہ پی ٹی آئی کے اندر, اب وہ کر کے دکھا سکتے ہیں جو باقی نہیں کر سکے تھے. مطلب کیونکہ پہلے تو وہ بار بار جو ہے وہ سب کے کہتے تھے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا, ان سے کچھ نہیں ہوتا. فواد چوہدری صاحب بھی بائی دا وے یہی کہتے ہیں, تو وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی ان سے کچھ نہیں ہوتا, میں کر کے دکھاواں گا. تو اب یہ میری نظر میں یہ شیر افضل مروت صاحب کا امتحان بن گیا کہ کیا بغیر این او سی کے وہ ایک بڑا جلسہ کر کے دکھا سکتے ہیں اسلام آباد میں یا نہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا خیبر پختونخوا میں سے ابھی تک نکلی ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ساری ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, کبھی پشاور میں, کبھی سوابی میں, سوات میں, ان جگہوں کے اوپر اپنی ایکٹیویٹیز کرتی رہی ہے, لیکن انہوں نے اٹک کا پل اب تک کراس نہیں کیا ہے. تو کیا اب اٹک کا پل کراس ہوگا, اسلام آباد میں کچھ ہوگا, پنجاب والی سائڈ پہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. بٹ دس از دا نیو ڈیولپمنٹ. اس حوالے سے مزید جب پی ٹی آئی کا کوئی ریئیکشن آئے گا تو پھر اگلے ویلاگ میں جو ہے اس کو بھی ہم کور کریں گے. دوسری ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جناب خان صاحب نے جو ہے وہ آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے. انہوں نے کہا جی جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جنرل فیض حمید اور میرا معاملہ فوج کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. اس ٹرائل میں میڈیا کو عدالت جانے اور کوریج کی اجازت دی جائے. اوپن ٹرائل سے رجیم چینج اور 9 مئی کی سازش بے نقاب ہو جائے گی. میں نے بھی اگر بغاوت کی ہے تو میرا بھی اوپن ٹرائل کریں. قاضی فائز عیسیٰ جانے والا ہے, اب جنرل فیض کا ڈرامہ رچا دیا گیا ہے. یہ سب کچھ کر کے صرف اور صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تحفظ دیا جا رہا ہے. یہ کون سی جمہوریت میں ہوگا کہ سابق وزیر اعظم کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے. یہ سب اتنی تیزی سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں.
نیب تفتیشی نے بیان دیا کہ ملک ریاض کا پیسہ چوری کا نہیں تھا. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس ختم ہو چکا ہے. یہی بات ہم نے کابینہ میں ڈسکس کی تھی کہ جب یہ پیسہ چوری کا نہیں ہے تو اسے پاکستان لایا جائے. نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ملک ریاض کی رقم مشکوک ٹرانزیکشن پر فریز کی تھی. رقم اس لیے فریز کی گئی کہ حسن نواز کی 9 ارب مالیت کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں خریدی گئی. ہمیں ملک ریاض نے کہا تھا کہ این سی اے کے ساتھ ڈیل کو پبلک نہ کیا جائے. اچھا یہ جو لائن ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے نا, ہمیں ملک ریاض نے کہا تھا کہ این سی اے کے ساتھ ڈیل کو پبلک نہ کیا جائے, اس لیے ہم نے اس ڈیل کو خفیہ رکھا. مطلب آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے, جس کا معاملہ چل رہا ہے, جس کو جرمانہ ہوا ہوا ہے, جس کا معاملہ سپریم کورٹ پاکستان میں ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے جرمانہ کیا ہوا ہے, اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے, بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے, بلکہ فیڈرل کیبنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا ہے انہوں نے خفیہ رکھنا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جناب, جو اور کوئی حکم خفیہ رکھنا ہے, ایلو جیسی خفیہ رکھ لینا. مطلب آپ صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ملک ریاض is so powerful that he can ask the federal cabinet of Pakistan کہ جناب یہ معاملہ آپ نے خفیہ رکھنا ہے. تیسی کی کتنا اسی لفافہ ہی بند کرتا. ہم نے یہ لفافہ بند کر دیا. اب علی زیدی صاحب جو ہے وہ میرے پاس تشریف لے کر آئے تھے اور وہ فیڈرل کیبنٹ کا اس وقت حصہ تھے, تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا اور وہ کافی وہ سوال جو ہے وہ لوگوں نے پسند بھی کیا تھا. میں نے ان سے کہا تھا کہ جی یہ آپ نے یہ بند لفافے کی سہولت اور کتنے لوگوں کو دی ہے؟ مطلب کبھی کوئی ایشو ہو نا, کوئی ایشو ہو, آپ نے کیبنٹ میں دیا اور آپ نے کہا جی لفافہ بند, خبردار کوئی کیبنٹ ممبر نہیں کھلے گا. انہوں نے کہا نہیں جی اور کہیں پہ نہیں ہوا. سو دس از دا پاور آف ملک ریاض. جو لوگ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان, ڈٹ کے نہیں, ملک ریاض نے اگے بھی جڑا ہے نا وہ چک گیا سی کہ ملک ریاض نے کہا کہ جناب اس کو آپ نے خفیہ رکھنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی خفیہ رکھنا ہے, اور انہوں نے خفیہ رکھ دیا. ناؤ یو انڈرسٹینڈ. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی برطانیہ سے جو رقم پاکستان آئی اس سے اب تک یہ 20 ارب ڈالر کما چکے ہیں. نئے توشہ خانہ کیس میں بھی انعام شاہ اور اپریزر کو وعدہ معاف گواہ رکھا گیا ہے. ملک ریاض کے بیان کے بعد ہم کیا تحقیقات کرتے ہیں؟ ہمیں اس کی تحقیقات کے لیے برطانیہ جانا پڑتا, سول عدالت میں کیس کرتے جس کا فیصلہ آنے میں 5 سال لگ جاتے. ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان جو ڈیل تھی اسے خفیہ رکھنا مجبوری تھی, لیکن نیب اور ایف آئی اے اس کو اوپن کر سکتے ہیں. اس ڈیل کو خفیہ رکھنا ساری کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا. اور متفقہ فیصلہ لیا کس طرح سی تسی مطلب موڈے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے گردن کے اوپر جو ہے اپنا گھٹنا رکھ کے آپ نے ان سے یہ فیصلہ لیا, اور وہاں پہ 2-4 کیبنٹ ممبرز نے چیخ بھی ماری کہ یہ کی کر رہے ہو, پتہ نہیں کیڑی شاید ساڑھے کو سائن کران لگے ہو, کوئی ہمیں بتائیں تو صحیح. لیکن آپ لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو انہوں نے کہا جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد 0 ہو گیا تھا. اچھا جی, مجھے کیا فائدہ دے گا کہ میں اس سے رابطہ رکھوں؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو نہیں رہا تھا. میرا فیض حمید سے اس وقت تک رابطہ رہا جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور میں وزیر اعظم پاکستان تھا. جیسے ہی فیض حمید ریٹائر ہوئے, یقین مارے میرا نہ تو ان سے کوئی رابطہ رہا نہ ہی ان سے کوئی تعلق. آرمی سے اگر کوئی جنرل ریٹائر ہو جائے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کوئی طاقت نہیں ہوتی. جب کوئی آرمی جنرل ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ ہیرو سے 0 ہو جاتا ہے. یہ احمق لوگ ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا. عمران خان نے 9 مئی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کا معاملہ نیشنل سیکورٹی کا نہیں بلکہ لوکل ایشو ہے. اچھا, تو یہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آرمی چیف یا ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ 0 ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خان صاحب کی اس بات کے اوپر ایکچولی ہنسوں یا میں روں کہ خان صاحب کی یہ سوچ ہے. میرے بھائی میں آپ کو چھوڑوں. خان صاحب نے مسئلہ یہ نا کبھی جاب بھی نہیں کی ہوئی نا, مطلب ان کو کیا سمجھائے, آپ نے کبھی نوکری بھی نہیں کی ہوئی, کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کارپوریٹ سٹرکچر کیا ہوتا ہے. ایک تو ہمارے زیادہ تر جو بڑے سیاستدان ہیں نا, ان میں کبھی بھی کسی نے کوئی نوکری نہیں کی ہوئی. میرے بھائی جب آپ یہ, اور جو لوگ جابس کرتے ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا, وہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ کوئی جاب چھوڑتے ہیں نا اور آپ نے وہاں پہ کچھ ٹائم لگایا ہوتا ہے, تو ادارے کے اندر جو ٹی بوائے ہوتا ہے نا, جو چپڑاسی ہوتا ہے, آپ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہے. آپ پورے انفراسٹرکچر کے بارے میں اس حد تک جانتے ہیں, ساری ڈیٹیل آپ جانتے ہیں. ایک ایک کاغذ کس طرح موو ہوتا ہے, ایک ایک بندہ کون سا بندہ کام کا ہے, کون سا بندہ کام کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک دفتر ہے, اس میں آپ نے اگر 4 سال 5 سال لگائے ہوئے ہیں, تو آپ نے جب اگر ریزائن بھی کیا ہوگا نا, تو آپ کو تب بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ فوٹو کاپی جڑا بندہ ہے نا, وہ فوٹو کاپی والا بندہ کیڑا ہے, چائے کون لے کر آتا ہے, ڈرائیور کون ہے, سیکورٹی گارڈ کون ہے, اگر میں نے کوئی کام ٹائپ کروانا ہے تو میں نے کس کو کال کرنی ہے, اس کو سب پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اے نہیں ہوتا کہ وہ جیسے وہ کوئی جو ہے وہ جیسی وہ ریٹائر ہوا وہ دفتر سے باہر گیا اور ٹک کر کے سارے رابطے اس کے ختم ہو گئے. آر یو سو نائیو؟ مطلب یہ کیا بچوں والی معصومانہ قسم کی آپ نے, وہ وسیم ادامی صاحب جس طرح کہتے ہیں نا, یہ بڑا معصومانہ سوال تھا, یہ بڑا معصومانہ جواب تھا آپ کا کہ جی وہ اس کا تو کوئی تعلق نہیں رہتا. کیا ہو گیا آپ کو؟
کبھی کسی اور کچھ نہیں. تو مطلب اب اسد عمر بھی نہیں ہے نا وہ, ورنہ اسد عمر بھی کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق رکھتے تھے, وہی آپ کو سمجھا دیتے کہ بھائی وہ مرا ہوا ہاتھی جو ہوتا ہے نا اس کی ویلیو زندہ ہاتھی سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اب تو اس کے اوپر آبلیگیشنز بھی نہیں ہوتی, اس کے اوپر ڈسپلن کی بھی وہ ایشو نہیں ہوتا. ایون دو ڈسپلن کے چکر میں جنرل فیض اندر گئے ہوئے ہیں فی الحال آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے حوالے سے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے وہ صاف صاف یہ کہہ رہی ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں نا وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کی وہ بیٹھ کے چھلی بیچتے سن, یا وہ مطلب کوئی اور گولف شال کھیلتے تھے جا کے, تو جس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا گیا کہ وہ جی وہ گیرزنز کے وہ جو کلبز ہیں اس کے اندر جا کے گولف کھیلتے تھے, صحیح طرح گولف نہیں کھیلتے تھے, اس وجہ تو پڑھ لے انہوں. کم آن یار, مطلب فار گاڈ سے. کون سے اینکر جو ہیں وہ جنرل فیض کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ ان کی لائنوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کچھ کر رہے تھے. ڈونٹ ڈو دیٹ. کم از کم مطلب بچوں والی باتیں مت کریں. ٹاک سم سینس کے جس کا بندہ کہہ سکے ہاں یار اس کا کوئی سر پیر ہے. اب میں اگلی بات جو کہنے لگا نا اس کا تھوڑا سا سر پیر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طرح. جیسی یہ خبر آئی کہ خان صاحب نے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کیا ہے, تو مختلف چینلز کے اوپر ایک جیسے ٹکر چلنا شروع ہو گئے. میں بڑی انٹرسٹنگ, میں ایکچولی یہاں پہ بیٹھتا ہوں نا, میں کاش آپ کو کبھی اپنا دفتر دکھا سکتا, تو میرے سامنے نا تقریباً 5 مختلف سکرینز ہیں جس میں 5 مختلف چینل چل رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کو بڑھانا ہے ویسے, لیکن 5 مختلف چینلز جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں یکے بعد دیگرے, سب کے اوپر ٹک 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 ایک ہی الفاظ کے ساتھ ایک ہی سینٹنس کنسٹرکشن کے ساتھ نا وہ ٹکر چلنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب کی اس کہی ہوئی بات کے جواب میں. اور میں سمجھ گیا, میں کہ یہ جہاں سے بھی آ رہا ہے نا وہ نلکا ایک ہی ہے نلکا ایک ہی ہے جہاں سے سارا پانی آ رہا ہے. اب اس میں کیا تھا, باخبر سیکیورٹی ذرائع کا عمران خان کے سابق ڈی جی آئی سے فیض حمید سے متعلق بیان پر رد عمل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سابق چیئرمین پی ٹی آئی کون ہوتے ہیں فیض حمید کے ٹرائل سے متعلق بتانے والے. اگر سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا. اچھا یہ جو لفظ ہے نا یہ تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا, تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا, تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا. ہر چینل کے اوپر تسلیاں دی گئیں کہ اوپن ہی ہوگا, آپ بے فکر ہیں. ساری دنیا کو پتا چلے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں. یہ بھی ایگزیکٹ یہی لائن, ساری دنیا کو پتا چلے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے, ایگزیکٹ یہی لائن سارے چینلوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہی تھی. تو میں اسی وقت یہ سمجھ گیا کہ اے سارے دا کبوتر ایک کوئی ہے جس طرح ہمارے کبوتر ہوتے ہیں نا وہ جا کے خبریں لے کر آتے ہیں, میں سمجھ گیا میں کہ اے سارے دا کبوتر ایک کوئی ہے جو یہاں سے جو ہے وہ جواب آ رہا ہے. سو ہونا بھی چاہیے. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے. اگر میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ایک سابق ڈی جی آئی سائے کے خلاف جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلے گا اور یہ رکے گا نہیں, اس کی احتساب ہوگا, تو پھر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اسے اسی طرح ہی چلنا چاہیے اور دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی اگر کوئی, اور اگر نہیں ہے تو ان لوگوں کو انصاف بھی ملنا چاہیے. جنرل فیض کو اور عمران خان صاحب کو پھر انصاف بھی ملنا چاہیے. یہ نہیں اچھا صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, بلکہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک اور بری خبر بھی آج آئی ہے, اور وہ آئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے. وہ جو کیس ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو بند کرنے کی دستاویز کی فراہمی کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت ہوئی تھی. تو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا, جس کی نقول عمران خان کے وکلاء کو بھی فراہم کر دی گئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے عمران خان کی دستاویزات فراہمی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کا حتمی فیصلہ نہ سنانے کا وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم کر دیا. اچھا یہ 2-3 دن پہلے یہ جو اسٹے آرڈر آیا تھا اس کے اوپر اتنی چھلانگیں لگائی گئی تھی کہ جی بس رک گیا, بڑی زبردست جو ہے وہ خبر آ گئی ہے. ان کے وہ یوٹیوبرز اور لانڈے پاڑے چھلانگیں مارے اور اسٹے آرڈر بھی آج ختم ہو گیا. سو وہ جو ایکسپیکٹڈ تھا نا کہ شاید اس کے اوپر مزید اب کاروائی نہیں ہوگی, تو وہ کاروائی بھی جو ہے اب ہوگی. کاروائی تو خیر پہلے بھی ہو رہی تھی, کاروائی سے نہیں روکا گیا تھا, یہ کہا گیا تھا کہ جی فیصلہ نہ سنے گا, تو وہ اور اس پہ اسٹے دے دیا, تو وہ اسٹے بھی جو ہے اب ختم ہو گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین فہرست جو ہے وہ جاری کی, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا ہے, لیکن چیئرمین تحریک انصاف کا خانہ جو ہے وہ خالی رکھا گیا ہے. یعنی بیرسٹر گوہر کی جو ریکگنیشن ہے بطور چیئرمین پی ٹی آئی وہ ابھی تک ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی ہے. اور اس نئی فہرست کے مطابق الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں, اور الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی انتخابات کو البتہ تسلیم کر لیا ہے.
تو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ابھی تک اپنا رزلٹ وہ جس طرح آ جاتا ہے نا رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ اویٹڈ, کچھ لوگوں کے رزلٹ جو ہے نا وہ اس طرح بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان ہلے نہیں, تو باقی سارے آ گیا تاڑا ہلے نہیں آیا. تو پی ٹی آئی کا رزلٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. شیر کا رزلٹ انہوں نے کہا جی شیر پاس ہو گیا, ساڈا شیر جو ہے نا پاس ہو گیا. تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, نواز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہوئے ہیں, اور جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. ویسے اگر انہوں نے دھرنا دیا ہوتا شاید یہ بھی نہ کرتے اگر یہ دھرنا ابھی تک جماعت اسلامی کا چل رہا ہوتا نا تو شاید ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن پھنس جاتے. تو اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے کئی سیاسی جماعتوں کے پارٹی صدر اور چیئرمین کے نام بھی جو ہیں وہ اپنی لسٹ میں اپڈیٹ کر دیے ہیں. اور نئی فہرست میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, اسفند یار ولی کا نام تاحال بطور صدر عوامی نیشنل پارٹی موجود ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ابھی تک فی الحال تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جو لڑائی پھڈا مار کٹائی جو چل رہی ہے اس میں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مرکزی قائدین جو ہے وہ سرگرم ہو گئے ہیں. ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو برطرف سابق صوبائی وزیر ہیں شکیل خان صاحب, ان کے درمیان جو ایشوز چل رہے تھے اسے ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ اب کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس نے شکیل خان سے کہا ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ, ریلیکس کرو ذرا تھوڑا جا. اور اس میں اس قائدین میں جو ہے بیرسٹر گوہر, عمر ایوب, شبلی فراز, عاطف خان, انہوں نے جو ہے وہ کوشش شروع کر دی ہے کہ آپس میں ان معاملات کو ریزالو کیا جائے. البتہ حماد اظہر والا معاملہ ہلے بھی پھنسے ہے, وہ کسی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہا. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جناب حلقہ NA97 میں دوبارہ گنتی کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے. جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی, اور اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امین الدین نے کہا کہ ہم دوبارہ گنتی پر پہلے ایک فیصلہ دے چکے ہیں, کیا اس کیس میں بھی ویسے ہی حقائق ہیں. تو مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کے وکیل حسن رضا پاشا نے عدالت کو کہا کہ جی اس کیس میں بھی حقائق وہی ہیں. اس پہ جج صاحب بولے کہ آپ کے کیس میں RO کہہ رہا ہے کہ اسے دوبارہ گنتی کی درخواست ہی نہیں ملی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ RO کو دی گئی جو درخواست دکھا رہے ہیں اس پر کوئی تاریخ درج نہیں ہے, کیسے مان لیں آپ نے درخواست جو ہے 9 فروری کو ہی یعنی کہ الیکشن کے اگلے دن دی تھی. جج صاحب نے کہا کہ ریکارڈ سے دکھائیں نتائج مرتب ہونے سے پہلے آپ نے RO کو درخواست دی تھی کہ نہیں. عدالت کو مطمئن نہ کر سکنے پر NA97 نے دوبارہ گنتی کی درخواست کو خارج کر دیا گیا. اب یہ جو درخواست خارج ہوئی ہے اس کے اوپر میں دوبارہ ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ جو پہلے 3 لوگوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا جو نون لیگ کی فیور میں آیا تھا, تو اس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ لوجک کم شروع ہو گیا 2/3 میجورٹی کی خاطر جو ہے وہ اب یہ ایک نئی ٹیکنیک آ گئی اور اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے نون لیگ جو MNAs ہیں نا وہ انکریز کیے جائیں گے. تو یہ کیا ہوگا پھر, یہ کس طرح ہو گیا, مطلب یہ تبدیلی کس طرح آ گئی. دس از کوائٹ اسٹرینج نا. تو وہ تو اس تھیوری کو ہی فلیٹ کر دیتا ہے, ورنہ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا, اس درخواست کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا, لیکن بہرحال اس درخواست کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جناب ہم نیوز نے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ دی ہے, وہ یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جی پاکستان بھر میں جو کرنسی نوٹس ہیں انہیں تبدیل کیے جانے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ڈینومینیشنز ہیں 5000, 1000, 500, 100, 50 اور اس طرح مطلب نیچے 10, تو ان کرنسی نوٹس کو جو ہے وہ اب چینج کرنے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے بہت دفعہ یہ خبریں آ چکی ہیں وہ, لیکن وہ فیک نیوز تھی کہ کر دیا گیا ہے, چینج کر دیا گیا ہے, 5000 کا نوٹ ختم ہو رہا ہے. نوٹ نہیں ابھی ختم ہو رہا, خدا کے لیے بھاگنا نہ شروع کر دیجیے گا. صرف یہ ہے کہ ان کرنسی نوٹس کو چینج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس پہ غور کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ویسے اگر بغیر بتائے ایک دم چینج کر دیں گے نا تو اس سے بہت سا کالا دھن جو ہے نا وہ بھی پکڑا جائے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی. چیئرمین PTA, دوبارہ سن لیں, چیئرمین PTA میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے گفتگو کی صحافیوں سے. انہوں نے کہا فائر وال گرے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے ہے, فائر وال کا لفظ کہیں نہیں ہے, یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے. کس نے کہا یہ فائر وال ہے, یہ تو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. اس سسٹم کا صرف سوشل میڈیا سے تعلق نہیں ہے. فائر وال سے پروپیگنڈا کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ نہیں کیا جا سکتا. اس وقت سوشل میڈیا پر ججز وزیر اعظم کے خلاف میمز چل رہی ہیں, اگر ایسے مینج ہوتا تو ہم بند نہ کر دیتے. اب آپ یاد کیجئے کہ جب یہ فائر وال کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا تو میں نے آپ کو اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی, اینڈ آئی کوڈ بی ون آف دا ویری فیو جرنلسٹ ان پاکستان جس نے کہا تھا کہ بھائی میری نہیں سمجھ آ رہی ہے فائر وال کس طرح بند کریں.
میں نے اس وقت یہ بات کی تھی, جو میرے ریگولر ویورز ہیں نا ان کو پتا ہوگا, میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ بھائی یہ 18 19 20 کی جو جمع خرچہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آپ, میری نظر میں آپ یوٹیوب یا تو پورا بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب منصور علی خان کا پیج جو ہے وہ آپ بند کر دیں اور باقی جو ہے وہ آپ کھول دیں. یہ نہیں ہو سکتا میری دانش کے مطابق. اور ٹویٹر کے اوپر بھی اس طرح نہیں ہو سکتا جی فلاں اکاؤنٹ آپ بند کر دو, فلاں اکاؤنٹ جو ہے وہ کھول دیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو بھی حالیہ الیکشنز ہوئے بھارت کے اندر, اس میں بی جے پی کو مطلب وہ رزلٹ نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ دھرو راٹھی کا کہا جاتا ہے, جو بیسکلی اپنا ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور ملینز آف فالوورز ہیں, ملینز آف ویوز آتے ہیں ان کی ہر ویڈیو کے. ان نے نریندر مودی نے نک دم کر کے رکھا سی, ٹھیک ہے, ویڈیوز پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور باہر ہوتا ہے, وہ انڈیا میں نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ کے مقابلے میں تو بھارت یا نریندر مودی کے پاس جو فائنینسز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہے نا. مطلب جو میری اطلاعات کے مطابق جو آخری میں نے ایک نمبر دیکھا تھا وہ انڈیا کے پاس تقریباً کوئی 600-650 ارب ڈالر کے ایسٹس, مطلب ان کے پاس جو ہیں وہ ایسٹس موجود ہیں. ایسٹس نہیں موجود, مطلب یہ ان کا جو بیلنس ہے وہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے. جس طرح ہم لوگ 1 ارب ڈالر کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس یہ صورتحال ہے. تو فائر وال ہی اگر بنانی ہوتی ہے, لینی ہوتی, تو وہ نہیں کر سکتے تھے کہ یار دھرو راٹھی نے تو بند کرو نا, انہیں کی مصیبت پائی ہے. تو وہ نہیں کر سکے تو آپ کس طرح کریں گے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ یہ کریں گے, آپ یوٹیوب بھی بند کر دیں, انہیں کار نہ دینا کہ یوٹیوب بند کر دیں یا فیس بک بند کر دیں یا ٹویٹر بند کر دیں, جس طرح آپ نے ٹویٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ ریالٹی سامنے. اس کے علاوہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ ذرا میچ کے حوالے سے کر لیں. بھائی جان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے وہ میچ آج شروع ہوا, ٹیسٹ میچ, پہلا دن تھا اس کا. اور جس نے بھی پہلا گھنٹہ دیکھا اس نے میرے خیال میں اس کے دماغ اور دل میں جنیاں گالاں ساریاں کاٹتی ہیں انہوں نے, کیونکہ پاکستان کا سکور جو ہے وہ 16 رنز کے اوپر 3 کھلاڑی آؤٹ تھا اور ہماری ہوم گراؤنڈ پہ میچ ہو رہا ہے. بھی تمہیں دس دی, ہم دوسرے کے پاس نہیں گئے ہوئے. بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو صورتحال آپ کی ورلڈ کپ سے شروع ہوئی تھی امریکہ سے, وہی سلسلہ یہاں پہ بھی ڈک کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ آؤٹ ہوئے. سائم ایوب جو ہیں انہوں نے 50 سکور کر لی, اور شکیل جو ہیں انہوں نے بھی اچھی پرفارمنس دی, لیکن اٹ واز ہاربل, مطلب پسینے چھوٹ گئے تھے فرینکلی اسپیکنگ, مطلب یہ صورتحال. تو میں اور وی آر پلینگ اگینسٹ بنگلہ دیش. یہ ہم کوئی آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انڈیا یا انگلینڈ کے خلاف نہیں کھیل رہے, وی آر پلینگ اگینسٹ بنگلہ دیش. میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں بنگلہ دیش بہت ہی ماٹھی ٹیم ہے, کوئی کلب ٹیم ہے, بٹ خدا دا خوف کرو کوئی. یا تو ایک تو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں جاگنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہم وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ صبح جب 7 بجے اٹھتے ہیں تو وہ اٹھتے 7 بجے ہیں, بیڈ سے 9 بجے نکلتے ہیں. تو ہماری بھی جو ہے وہ کچھ ایسی صورتحال ہے. اوپننگ ہماری جو ہے وہ ہمیشہ ہی کمزور رہی ہے. تو 16 کے اوپر جب 3 آؤٹ تھے نا تو پسینے چھوٹ گئے تھے فرینکلی اسپیکنگ. تو لیٹس سی, ابھی ٹیسٹ میچ جو ہے وہ شروع ہوا ہے, آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.